السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 56، جس میں اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا بیان ہے کہ اس میں فاعل اس کا عمل کیا ہوتا ہے اور کب عمل کرتا ہے کب نہیں، اور اس میں مفعول۔ تو اس میں فاعل کی پہلے تعریف پیش کر رہے ہیں کہ اس میں فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو۔ اس میں فاعل کی تعریف کی ہے کہ وہ اسم جو فعل سے مشتق ہو، فعل سے نکلا ہوا، اور اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ فعل قائم ہو رہا ہے، فعل کو انجام دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہونے پر اس کے ساتھ وہ قائم ہوگا، دلالت کرے گا۔ اور فعل سے مشتق ہوتا ہے کیونکہ یہ مضارع سے بنتا ہے، جیسے ناصرون مدد کرنے والا، یہ مضارع سے بنا ہے، ینصرو سے۔ اب نوٹ میں بتا رہے کہ ثلاثی مدرج سے یہ فاعلون کے وزن پر آتا ہے۔ جو اس میں فاعل کا وزن ہے ثلاثی مدرج سے فاعلون کے وزن پر آتا ہے، اور اس کے علاوہ سے الگ طریقے سے شروع میں میم بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر بتا رہے کہ اور اس کو مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے، جیسے ینصرو سے ناصرون۔ اسی لیے تعریف میں کہا کہ وہ اسم جو فعل سے مشتق ہو۔ اب یہ عمل کیا کرتا ہے؟ تو اس میں فاعل کا عمل، اس میں فاعل بھی اپنے فعل معروف والا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اور اگر فعل متعدی کا اس میں فاعل ہے تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ اگر فعل متعدی سے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس اپنے فعل کا وہ عمل کرے گا، فعل متعدی کا، یعنی فاعل کو بھی رفع دے گا اور مفعول کو نصب بھی دے گا۔ جیسے اب دونوں کی مثالیں پیش کر رہے ہیں، جیسے داخل زید، کیا زید اندر ہے؟ تو داخل یہ فعل لازم ہے، اس میں دیکھیے یہ اس میں فاعل ہے اور زید اس کا فاعل۔ اب یہ اس میں فاعل اور فاعل میں کیا فرق ہو انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو جو اس میں مشتق ہوتے ہیں، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور اس میں تفضیل وغیرہ اور صفت مشبہ وغیرہ، تو یہ سب جملہ نہیں بنتے، یہ شبہ جملہ بنتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں۔ تو داخل یہ اس میں فاعل اور اس کا فاعل بنتا ہے زید۔ پھر ما ضارب احد اخاک، آپ کے بھائی کو کوئی نہیں مار رہا، تو اس میں ضارب یہ اس میں فاعل ہے، احد اس کا فاعل، اور اخاک یہ اس کا مفعول ہے۔ پھر بتا رہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ جہاں دیکھیں اس میں فاعل وہاں پہ فوراً اس کا فاعل اور مفعول ڈھونڈنے لگے کیونکہ آپ نے پڑھ لیا کہ اس میں فاعل عمل کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں فاعل کے عمل کرنے کے لیے کچھ چند شرائط ہے، تو اب وہ بیان کرے کیا کیا شرطیں ہیں۔ تو بتا رہے کہ لیکن اس میں فاعل کے عمل کرنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، اس میں حال یا استقبال کا معنی پایا جائے، حال یا استقبال کا معنی پایا جانا چاہیے، اس میں پہلی شرط یہ۔ پھر دوسری شرط بتا رہے ہیں، اس میں فاعل سے ماقبل 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور موجود ہو۔ 6 چیزیں ابھی نیچے بیان کریں گے، ان 6 میں سے کوئی ایک نہ ایک اس میں فاعل سے پہلے ہونا ضروری ہے، تب جا کے یہ عمل کرتا ہے اپنے فعل کا۔ تو وہ چیزیں کیا ہے؟ نمبر ایک، اس کے ماقبل مبتدا ہو، اس میں فاعل کے ماقبل مبتدا، یعنی اس سے پہلے مبتدا ہو اور اس میں فاعل اس کی خبر بنے، جیسے زید قائم ابو، تو زید یہ مبتدا، قائم ابو یہ پورا مل کے خبر بن جائے گا۔ قائم اس میں فاعل، ابو اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر۔ معنی کیا ہے؟ زید کا باپ کھڑا ہے۔ نمبر دو، اس سے پہلے موصوف ہو اور یہ اس کی صفت واقع ہو، پہلے موصوف ہو اور یہ اس میں فاعل اس کی صفت بن رہا ہو، جیسے ضربت غلاما قائما ابو، میں نے ایسے لڑکے کو مارا جس کا والد کھڑا ہے۔ تو غلامن یہ موصوف ہے اور قائمن صفت، قائمن ابو یہ پورا مل کے صفت بن جائے گا۔ نمبر تین، اس کے ماقبل اس میں موصول ہو اور یہ صلہ بنے، جیسے جاءنی الذی ضارب عمرا، میرے پاس وہ شخص آیا جس نے عمر کو مارا، یہاں پہ عمر لکھ دیا، عمر آنا چاہیے۔ تو پھر اس میں دیکھیں الذی اس میں موصول ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ضارب، یہ اس میں فاعل ہے، اور عمرن یہ پورا مل کے بن جائے گا صلہ۔ نمبر چار، اس سے پہلے اس سے قبل ذوالحال ہو اور یہ حال واقع ہو رہا ہو، جیسے ضرب زید قائما غلام ہو، زید نے اس حال میں مارا کہ اس کا غلام کھڑا ہے۔ تو زید کے مارنے کی حالت کیا تھی کہ جس کا غلام کھڑا تھا اس حالت میں مارا، تو یہ پہلے حال بن جائے گا اور زید ذوالحال بن جائے گا، اور قائما غلام ہو یہ پورا مل کے حال۔ نمبر پانچ، اس کے ماقبل حرف نفی ہو، جیسے ما ضارب زید، زید نہیں مار رہا ہے۔
اب اس میں دیکھیے ما یہ حرف نفی ہے. پھر بتا رہے نمبر 6 اس کے ماقبل حمزہ استفہام ہو، جیسے ناصر زید خالدن، کیا زید خالد کی مدد کر رہا ہے. اب یہ 6 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اس کے پہلے ہونا چاہیے، تبھی جا کر اس میں فاعل عمل کرے گا. یہ 6 چیزیں آپ یاد رکھیں. پھر بتا رہے نوٹ، مبالغہ کا جو صیغہ فاعل کے لیے ہو اس کا عمل اس میں فاعل ہی کی طرح ہوگا. جیسے زید ضراب ابا کا، تو ضراب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ بھی اس میں فاعل کی طرح عمل کرے گا، یعنی فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب. اب بتا رہے فاعل اور اس پہ فاعل میں فرق کیا ہے. تو اس میں بتا رہے کہ نمبر 1 اس میں فاعل عامل ہوتا ہے جبکہ فاعل عامل نہیں ہوتا. اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا کہ فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب. تو یہ عامل ہوتا ہے، اور جو فاعل ہوتا ہے وہ عامل نہیں ہوتا بلکہ وہ معمول ہوتا ہے، یعنی جس پر عمل کیا گیا ہے. نمبر 2 فاعل سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے، مگر اس میں فاعل سے پہلے ضروری نہیں. نمبر 3 فاعل کا مرفوع ہونا ضروری ہے جبکہ اس میں فاعل کا مرفوع ہونا ضروری نہیں. فاعل جو ہوگا وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور اس میں فاعل کا مرفوع ہونا ضروری نہیں. فاعل کا مشتق ہونا ضروری نہیں جبکہ اس میں فاعل کا مشتق ہونا ضروری ہے. نمبر 5 اس میں فاعل کے مخصوص اوزان ہیں جبکہ فاعل کا کوئی وزن خاص نہیں ہے. فاعل آپ دیکھیں زید، عمرو، بکر، خالد وغیرہ کچھ بھی فاعل بن سکتا ہے، لیکن اس میں فاعل اس کے مخصوص اوزان ہے. ثلاثی مضارع سے فاعلن کے وزن پر آتا ہے اور ثلاثی مزید فی سے میم زیادہ کر دیتے. اب بتا رہے ہیں کہ ترکیب ان کی کس طریقے سے ہوگی. تو نحوی ترکیب میں بھی آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ ضرب زید قائما غلامہ، تو اس کی ترکیب اس طریقے سے کریں گے. ضرب فعل، زید ذو الحال، قائما اسم فاعل، غلامہ مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر قائما کا فاعل، قائما اپنے فاعل سے مل کر حال، ذو الحال حال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اب اس میں مفعول کی تعریف کر رہے ہیں. اس میں مفعول وہ اسم ہے جو فعل متعدی سے مشتق ہو اور ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوتا ہے. اس میں مفعول کی تعریف کیا کرے، وہ اسم جو فعل متعدی سے مشتق ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہے، جس پر فعل واقع ہوا ہے اس ذات پر دلالت کرے. اور ثلاثی مدرس سے یہ مفعول کے وزن پر آتا ہے. جیسے مضروب پٹا ہوا، تو پیٹنا یہ ایک فعل ہو گیا، کوئی پیٹنے والا ہوگا وہ فاعل بن جائے گا، اور جس کو پیٹا گیا یعنی پیٹا گیا جو وہ ہو جائے گا مفعول. منصور مدد کیا گیا وغیرہ. اب اس کا عمل کیا کیا ہے، تو بتا رہے کہ اس میں مفعول کا عمل، اس میں مفعول بھی فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے. اس کے عمل کے لیے بھی وہی شرائط ہے جو اس میں فاعل کے لیے ہیں. اس میں فاعل کی جو 2 شرطیں بیان کی وہی شرط اس میں بھی پائی جائیں گی. اب بتا رہے اس میں مفعول نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے. اس میں مفعول جو ہوتا ہے وہ نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے. کیونکہ جو نائب فاعل ہوتا ہے وہ حقیقت میں مفعول ہوتا ہے لیکن اس کو فاعل کی جگہ رکھ دیتے ہیں. جیسے زید مضروب ابوہ، زید کا باپ مارا گیا، تو یہ نائب فاعل بن جائے گا. مضروب اسم مفعول، ابو اس کا نائب فاعل. پھر بتا رہے اگر یہ ایسے فعل سے بنا ہو جو متعدی ب 2 مفعول ہو تو پہلے مفعول کو رفع اور دوسرے کو نصب دے گا. جیسے امر معطی غلامہ درہما، امر کے غلام کو درہم دیا جائے گا. کیونکہ جو پہلا ہوگا وہ مفعول تو نائب الفاعل میں آ جائے گا، اس کو فاعل کی جگہ رکھ دیتے تو نائب فاعل ہو جائے گا ایک مفعول، اور دوسرا جو ہوگا اس کو مفعول ہی کہیں گے. جیسے معطی یہ ہو گیا اس میں مفعول، غلام اس کا نائب فاعل، درہما مفعول بھی. اب بتا رہے کہ اسی طرح اگر ایسے فعل سے بنا ہو جو متعدی بس 6 مفعول ہو یعنی 3 مفعول والا ہو تو پہلے مفعول کو رفع، دوسرے اور تیسرے کو نصب دے گا. جسے خالد مخبر ابن عمرا فاضلا، خالد کے بیٹے کو عمر کے فاضل ہونے کی خبر دی جائے گی. تو اس میں دیکھیں مخبر اسم مفعول ہے، ابن اس کا نائب فاعل، عمرا فاضلا، عمرا یہ الگ بن جائے گا ایک فاعل، اور فاضلا یہ الگ فاعل مفعول بن جائے گا، فاعل نہیں. پھر ترکیب بتا رہے اب اس کی. زید مضروب غلامہ، زید مبتدا، مضروب اس میں مفعول، غلامہ مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس میں مفعول کا نائب الفاعل، اور اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر مبتدا کے خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اب سوالات ہے، اس میں مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ اور ترکیب کریں. تو جملے تو آسانی ہے میرے خیال سے، اتنی تو آپ کو عربی آ ہی گئی ہوگی، اور اگر کچھ الفاظ کے معنی نہ ہو تو آپ لغت سے حل کر لیں. اور نحوی ترکیب اسی انداز سے کرنا ہے جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا گیا. تو امید ہے کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ بات کہنے میں یا بولنے میں غلطی ہو گئی ہو
تو آپ اصلاح کی نیت سے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔